گھاٹی میں مسلمان نرغے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو چکے تھے، تو ان میں اور مشرکین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئی، لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی. یعنی اب ایک وقت آ گیا کہ وہ مشکل وقت ختم ہوا، مسلمان اکٹھے ہو گئے، قریب تھا کہ پھر آپس میں ٹکراؤ ہو، لیکن کوئی بڑی ٹکراؤ کی صورت نہ ہوئی. مشرکین میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے. اس دوران میں مقتولین کا مسئلہ کرتے رہے. مسئلہ ہوتا ہے ناک، کان، زبان، شرمگاہ وغیرہ کاٹ دینا، یعنی ان کے کان، ناک اور شرمگاہیں کاٹ ڈالی اور پیٹ چاک کر دیے، جیسے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے نا. ہند بن عتبہ، ہند کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی. ہند بن عتبہ نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن نگل نہ سکی، اس لیے پھینک دیا اور کان، ناک وغیرہ کے ہار اور پازیب بنائے. ادھر ابی ابن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا. اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی، یعنی پن پوائنٹ کر کے، کہ وہ اپنے گھوڑے پر کئی بار لڑک گیا اور بیل کی طرح چنگھاڑتا ہوا قریش کے پاس پلٹا. پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف تک پہنچ کر مر گیا. بہت سے سردار تو جنگ بدر میں مر گئے تھے اور ابی ابن خلف اس موقع پہ. اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے، ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے. یہ پہاڑ کے بعض اطراف میں چڑھ گئے. حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا. بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر مار کر ان کے 3 آدمی بھی قتل کیے. حضرت سعد کی بہادری آپ دیکھیں کہ زخموں سے چور ہیں اور ابھی بھی کام نہیں چھوڑا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے وقت 35 یا 39 زخم آئے ان کو، اور ابھی پھر تیر مار کے 3 اور آدمی قتل کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی جنگ کا میدان چھوڑ کے گئے نہیں. اس طرح مشرکین کے مقتولین کی کل تعداد 22 اور کہا جاتا ہے کہ 37 ہوئی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی کام آئے. پچھلی جنگ میں ان کے 70 شہید ہوئے تھے، اس میں مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے. 41 خزرج کے اور 24 اوس کے اور 4 مہاجرین کے. ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا. بعض اقوال اس سے مختلف بھی ہیں. ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی مہراج سے، جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے، پانی لے آئے اور آپ کو پانی پینے کے لیے پیش کیا. آپ نے قدر ناگوار بو محسوس کی، اس لیے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرہ دھویا اور سر پر بھی ڈال لیا، مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا. لہذا حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا. پھر محمد بن مسلمہ خوش ذائقہ پانی لے آئے جس سے آپ نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی. زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی. مریض کے احکام. اسی اثناء میں انصار اور مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی، جن میں حضرت عائشہ، ام سلیم اور ام سلید تھیں. یہ پانی سے مشکیزیں بھرتی اور زخمیوں کو پلاتی تھی. گفتگو اور قرارداد. جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ کنفرم کرنا چاہتا تھا نا، ون لاسٹ تھنگ، کہ جانے سے پہلے پتہ چل جائے، بلکہ ری کنفرم. کسی نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، یعنی ابو بکر؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا. پھر اس نے کہا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اب بھی کسی نے جواب نہ دیا. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا. اب ابو سفیان نے کہا، اچھا چلو، ان تینوں سے تو فرصت ہوئی، یعنی فارغ ہوئے، ختم ہو گئے تینوں. یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے، بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہے، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے. ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، یعنی ان کے ناک کان کاٹے گئے ہیں. میں نے اس کا حکم دیا تھا، نہ برا منایا ہے، یعنی میں نے نہیں کہا تھا کہ کاٹو، اور نہ مجھے برا لگا ہے کہ کیوں کاٹے گئے. پھر اس نے نعرہ لگایا، اعلو حبل، حبل بلند ہو، جسے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو انہوں نے اکبر کے بجائے اعلو، علوب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا تو انہوں نے کہا،
اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں، یعنی بت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھایا اور صحابہ کرام نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ جیسے ڈول اوپر نیچے جاتا ہے نا، ڈول جب کنویں میں ڈالتے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، پھر اس کو کھینچتے رہتے تو اوپر آ جاتا ہے، پھر پانی نکال کے پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ڈول سے تشبیہ دی کہ کبھی ہم نیچے چلے جاتے ہیں اور تم لوگ اوپر آ جاتے، سی سا جیسے، اور کبھی تم نیچے اور ہم اوپر، یعنی وائس ورسا۔ حضرت عمر نے کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام و نامراد رہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ یہ موقع ہوتے ہیں تبلیغ کے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ یعنی پھر کنفرم کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ اب ابن قمیہ نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا اور مشہور کیا کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو کہا کہ ابن قمیہ کی بات جس نے حالانکہ خود مارا تھا اور مشہور کیا تھا وہ اتنا سچا نہیں، تم زیادہ سچے ہو، تمہاری بات کا زیادہ یقین ہے مجھے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کر کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ یا اللہ، یعنی کہیں ہارنے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی، ٹھیک ہے، اگلے سال پھر مقابلہ۔